نے غیر معقولیت اور تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا جو کہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ And now I would like to کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ And now I would like to say the statement in English. Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments purposefully trumped up for securing political objectives is unfortunate and deplorable. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Pakistan Zindabad. ناظرین، ہندوستان سے بہت ہی خطرناک خبر آ رہی ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے ہندوستانی فوج کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، نئی دلی میں آج مودی نے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ہندوستانی وزیراعظم مودی کے علاوہ ہندوستان کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سمیت ہندوستانی فوجی قیادت نے شرکت کی، جس میں مسٹر مودی نے بھارتی فوج کو آپریشنل اختیار دے دیا اور ان کو کہا ہے بھارتی فوج کو مکمل بااختیار کرتا ہوں
کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس ٹائم کون سی جگہ اور کس طرح سے اور کون سے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان میں کس جگہ پہ آپریشن کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کون سے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے، اس کا اختیار میں ہندوستانی آرمی کو دیتا ہوں۔ جس کے بعد ناظرین کرام یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت اور پاکستان بڑی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھارت کو آل تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی ہوئی تو پاکستانی فوج بھی ناظرین کرام ایکٹیو ہو چکی ہے اور وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام بین آف کنٹرول میں دشمن کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاسوسی کرنے کی مذموم کوشش کو اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب پاکستانی آرمی نے لائن آف کنٹرول میں 2 ہندوستانی جاسوسی کے کوارڈ کاپٹر یعنی کہ جاسوسی کے ڈرون جو ہوتے ہیں اسپیشلائز قسم کے ڈرونز، ان کو مار گرایا۔ جی ہاں، ایک ہی دن میں ناظرین کرام 2 ڈرونز کو LOC کے 2 مختلف سیکٹرز میں اس وقت مار گرایا جب یہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاسوسی کے مقاصد سے یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کوارڈ کاپٹر جو ہے وہ ناظرین کرام بھمبر کے مقام پر جو ہے گرایا گیا اور دوسرا LOC کے ستوال کے مقام پر گرایا گیا۔ تیسری طرف ناظرین کرام آج پاکستانی فوج نے ہندوستان کے خلاف ناظرین کرام پاکستان میں ہندوستان کی مداخلت کے